بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، 12واں سپارہ ہمارا سورۃ ہود، جس کی جو ایک پوری فضا ہے جو ایک مرکزی مضمون چل رہا ہے وہ ہے رسالت کے ساتھ انسانوں کا تعامل۔ آپ اس قرآنی مطالعے کے اندر مسلسل ایک چیز دیکھتے جا رہے ہیں، رسالت کا معاملہ اتنا زیادہ کثرت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، شدت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، گویا سارے کا سارا معاملہ رسالت آسمانی کو جاننے، ماننے اور اس کی اتباع کرنے سے متعلق ہے۔ اور وہ جو اس سے پہلے کا جو مضمون ہے وہ مقصد بندگی، مقصد وجود، انسان کا وجود میں آنا، کائنات کا بول بول کر ایک چیز بتانا، فطرت کا اپنے خدا کا پتہ کرنا اور خدا کو پوچھنے کی صحیح اور جستجو کرنا، وہ سارے کے سارے مضمون جو ہیں کمپیکٹ ہو کے تو وہ رسالت ہی کے اندر سمائے ہیں۔ تو رسالت کچھ اور چیز نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ ان بنیادی اشیاء کو وجود دلوائے عملاً، اور اس کو ایک فریم میں لائے اور اس کو ایک باقاعدہ انسانی زندگی کے پروگرام کے طور پر رائج کروائے۔ اور رسالت کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا۔ ایک تھوڑی سی آپ تھوڑا سا اندازہ آپ کو ایک بات سے ہو سکتا ہے، یعنی بے شک یہ ایک بہت بڑے فریق کا یہ سوال اٹھ جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر خدا کوئی ہے تو اس کے لیے آپ رسالت کو کیوں بیچ میں لے کر آ رہے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا یہ دیکھ لیجئے کہ جس بھی ملت سے، جس بھی امت سے رسالت، یہ نہیں کہ پوری رسالت وہاں اس سے غائب ہوئی ہو، حتیٰ کہ جہاں رسالت کے جو آثار ہیں کچھ تھوڑے سے مدھم بھی پڑے ہیں نا، تو سب سے پہلے وہاں خدا کی عظمت کا قصہ گول ہوا ہے۔ اچھا، تو وہ جو ساری جو ہے نا وہ آپ کا وہ آپ کی عقل ہے اور آپ کی فطرت ہے اور بہت اعلیٰ چیزیں ہیں، بے حد و حساب قابل قدر چیزیں ہیں، اور ہم نے کہا کہ رسالت نے آ کر ان کو کہیں سے پیدا نہیں کر لیا ہے اور نہ یہ ممکن ہے، تو ان کی اپنی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جو آپ سارا کچھ بتا رہے ہیں اس وقت، رسالت کے پورے ایک فریم کے اندر فٹ ہونا اور کسا جانا آپ کا، آپ کی اس عقل کا، آپ کی اس سمجھ کا اور آپ کے تمام عقلی قوا کا کسا جانا رسالت کے اس فریم کے اندر، اور اسی کو نجات کی بنیاد بنانا۔ تو وہ جو ہے نا وہ یہ اتنا واضح اور ظاہر ہے کہ جہاں جہاں سے رسالت آسمانی کے جو پرنٹ ہیں، جو آثار ہیں، وہ تھوڑے سے مدھم بھی پڑے، تھوڑے سے کمزور بھی پڑے، تو سب سے پہلے خدا کی عبادت کا مادہ وہاں سے روپوش ہونا شروع ہوا۔ خدا کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی دھاک اور انسانیت کا خالص معنی میں خدا رخ ہونا، سب سے پہلے جو معاملہ ختم ہوا تو وہ خدا کی خدائی، خدا کی خدائی، عبادت، بندگی، پرستش، طلب، جستجو، سب کی سب اگر اس کا کوئی رنگ کبھی ہوا ہے تو وہ خالصتاً رسالت کے اندر رہتے ہوئے ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے جو واحد معتبر حوالہ خدا کی عبادت کا رہا، خدا کی پرستش کا رہا، خدا کا نام لینے کا رہا، خدا کو ماننے کا رہا،
تو وہ یہ تھا کہ آسمان سے جو ایک واضح انداز میں رسی لٹکائی گئی ہے بار بار، اس کے ذریعے سے خدا کا جو ہے دامن تھاما جائے اور خدا سے وابستہ ہوا جائے اور خدا کی پرستش اور عبادت کا عمل سر انجام دیا جائے۔ یہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کوئی سورۃ ہود کا خصوصی موضوع نہیں ہے جو بھی ہم بات کرنے لگے ہیں، لیکن کیونکہ کئی سارے جو ہے نا مطلب اس وقت کا جو ذہن ہے اور جو کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کیونکہ وہ علوم افکار بہرحال اس کے لیے ایکسپوز ہوا ہے، جو سرے سے خدا کی طرف سے آئی ہوئی الہامی کتابیں ہدایتیں وہ ان سے بالکل بالاتر ہو کر جو پروڈیوس ہوا ہے کچھ 400-500 سال کے اندر ماڈرن یورپ میں، تو وہ سارے تو یہ وہ جھٹ سے جی میری عقل اور اسی کے اندر حتیٰ کہ رسالت کے جو مضامین ہیں ان کو بھی جس حد تک یہ ظالم زور لگا لیں وہ رسالت سے انڈیپینڈنٹ ہو کر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اس کا مجاہدہ لیں کبھی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ بے شمار اسلام کے احکامات کی عقلی توجیہ بڑی پسند آتی ہے لوگوں کو۔ یہ اس کی عقلی توجیہ مجھے بتائیں۔ سور کا حرام ہونے کی اگر کوئی میں آپ کو طبی وجوہات بتا دوں تو یہ جو ماڈرن ہیں لوگ اسلام سے بھی کسی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اشش کرتے ہیں جی مولوی آپ نے جو ہے جی وہ جی آج تک تو مولویوں نے جو ہے نا جی ہمیں یہ باتیں کون سی باتیں نہیں بتائیں، یعنی نبی کی باتوں کو سائنسی طور پر پروف کرنا، نبی کی باتوں کو عقلی اس کے ثبوت دینا، مزہ آ گیا جی۔ کیوں جی؟ اس ایک بت کی تو تھوڑی سی تسلی ہو گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو رسالت کے جو ایک فارمیٹ ہے اس میں کسا جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور اس سے وہ آزاد ہو کے تو وہ خدا کا بھی موضوع حتیٰ کہ شریعت کی بھی بہت ساری باتوں کو پہلے وہ اپنے بت کے چرنوں میں لے کر آئے گا اور وہاں سے اس کو قبول کروا لے گا اور پھر اس کو تسلیم بھی کروا لے گا۔ جیسے ایک آدمی کے لیے سبحان اللہ اسلام کے شرائع صرف اس وقت بائنڈنگ ہوئے جب وہ دستور میں آئے، لا الہ الا اللہ۔ کیا اس نو کا مسلمان بھی تاریخ انسانی نے دیکھنا تھا کبھی؟ یعنی آسمان سے اتری ہوئی ہدایت جو ہے آسمان سے اترے، اچھا وہ بھی نہیں کہ جس میں اس فقی نے یہ کہا اور اس مجتہد نے یہ کہا اور امام ابو حنیفہ کا یہ خیال ہے اور امام شافعی کا نہیں، وہ نہیں، وہ چیزیں جو اسلام کے محکمات ہیں اور مطلب متواتر طور پر سب کو معلوم ہے کہ مثلا سود حرام ہے، سب کو معلوم ہے کہ شراب حرام ہے، سب کو معلوم ہے کہ بے حیائی، لچرپن، یہ بے پردگی یہ مطلب حرام ہے۔ اچھا یہ ان حوالوں، اچھا ان چیزوں کی پابندی جو ہے وہ اس وقت اس ظالم کے ہاں مانی جانے والی ہے جس دن وہ دستور میں ہے اور اس کا ریفرنس بائنڈنگ ہونے کا دستور ہے۔ آسمان سے اترنا اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ کہتا ہے وہ تو مذہب ہے، تو بائنڈنگ کیا ہے؟ قانون ہے۔ بائنڈنگ کہتا ہے مذہب نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آ چکا ہونا، جبریل کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جا چکا ہونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کر دیا جانا اور پوری امت کا اس کا عین وہی معین معنی لے لیا جانا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے رسالت سے نکل کرنا، بائی پاس کرنا، اور رسالت کی بھی بہت ساری باتوں کو، اور یہ ایک آپ سے کروں یہ ایک انٹرم پیریڈ ہی ہوگا، یہ ایک درمیانی مرحلہ ہی ہوگا کہ اس میں شریعت کی ہی باتوں کو سراہا جائے گا اپنے روٹ پر لا کر، رسالت سے نکال کر اپنے ایک روٹ پر لا کر تو اس کو جو ہے وہ رکھا جائے گا، سراہا جائے گا، لوگ سر دھنیں گے جی کمال کر دیا جی، واہ واہ ہو گئی ہے۔ اور اس میں حکم کون ہو گیا ہے؟ ایک انڈیپینڈنٹ عقل جو نبی کو صرف استشہاد کے لیے آتی ہے کہ بات تو میری ہی ٹھیک ہوتی ہے۔ نبی بھی یہی کہتا ہے، لا الہ الا اللہ، نبی بھی یہی کہتا ہے۔
تو اس پر لا کر پھر آہستہ کیا ہوگا، خود بخود اس سے اگلا جو مرحلہ ہوگا وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو ایک حکم مل گیا تو اس وجہ سے نبی کو پھر آہستہ آہستہ نکالتے نکالتے تو وہ بالکل خالی ہو جائے گا، اور زمین جو ہے وہ پوری طریقے سے آسمانی رسالت کی اتباع اور اطاعت سے آزاد ہو جائے گی۔ اچھا، تو اس وجہ سے ہم اپنے اس مطالعے کے اندر عبادت، بندگی اور پرستش کا وہ مضمون جو انڈورس ہوتا ہے آسمانی ہدایت کے ذریعے سے اور کتابوں میں یوں اس کو پڑھا جاتا ہے، اس میں سے نکالا جاتا ہے، اور ساری عبادت اور نجات اور خدا کے ہاں اپنی مراد پانے کا انحصار اس چیز پر ہو جاتا ہے۔ ایک اور حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں، وہ بھی خاص صورت ہود کا مضمون نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمارے اس وقت کا جو ذہن ہے جو بہرحال رسالت سے آزاد حقیقت کا تعین یا حقائق کا تعین کرنے کے لیے رسالت سے آزاد 400-500 سال کا جو مغربی فلسفہ ہے اس سے بہرحال متاثر ہو کر ایک خاص پوزیشن پر کھڑا ہے، تو مطلب اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بالکل اس سے نکل کر وہ رسالت کے ذریعے سے آسمان کی جانب سے لٹکائی گئی رسی کو پکڑے، تاکہ اس کی سب سے پہلے تو وہ ملت پر آئے، ملت کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے ہاں طے ہو، اور اس کے بعد پھر اس کی عبادت بنے۔ اچھا، تو اس وجہ سے مطلب ہم اس مسئلے کو بھی بیان کرتے ہیں کہ رسالت کا یہ جو ہے نا کہ یعنی تاریخ انسانی کی سب سے بڑی حقیقت آسمانی رسالتوں کا آنا۔ اچھا، خدا کا ایک بالکل کنکریٹ معنی میں معبود ہونا صرف اور صرف رسالتوں کے ذریعے سے انسانوں کے پاس موجود ہونا، یہ جو مضمون ہے ہم نے یہ کہا کہ کوئی اللہ کی کوئی حکمت ہے کہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک پہلی اہل کتاب ملتوں کو بھی باقی رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اور باعتبار حجم یہ جو کیمپ ہے، یعنی سب سے پہلے آپ اس جہان انسانی کو تقسیم کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ ایک فریق یہاں خدا کو ماننے والا ہے اور ایک فریق سرے سے خدا کو نہیں ماننے والا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک آدمی ظاہر ہے کہ جو پیدا ہوا ہے، جو یہ سورج، چاند، ان ساروں کی ایکسپلینیشن چاہتا ہے، اور ایسے دقیق حتیٰ کہ اس کا جسم جو ہے وہ جس طریقے سے زندگی کو 60-70 سال تک کنٹین کرتا ہے اور اس کے اندر زندگی بولتی ہے، تو یہ معجزے ہیں، اور وہ اتنا بے حس نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور نہ کرے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہے۔ سب سے پہلے وہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے جب وہ ایک انڈے کو چند دنوں کے اندر اس میں سے چوزا بن کر وہ ایک زندہ چیز کو وہ دیکھتا ہے، وہ بار بار اپنی اماں سے سوال کرتا ہے کہ یہ کہاں سے۔ تو اس وجہ سے اس وجود کے بارے میں جو قوی ترین سوال ہوتے ہیں جو انسان کے اندر سے پھوٹتے ہیں اور اپنا جواب چاہتے ہیں، تو جیسے وہ انسانیت کو 2 کیمپوں کے مابین دیکھتا ہے، ایک کیمپ جو اس سارے کو خدا کا کرشمہ کہتا ہے، اور ایک جو ہے وہ اس کے بارے میں ایسے علل ٹپ مارتا ہے، تو یعنی اس کے لیے بالکل دیر نہیں لگتی کہ وہ اس کیمپ کو اختیار کر لے جو اس پورے کائنات کو کسی بہت عظیم ہستی کا کرشمہ مانتا ہے۔ یہاں سے کیا ہوا، یہ جس کو ہمارے لوگ کہتے ہیں مذہب اور لامذہبیت کا، بلا شبہ پہلی گھاٹی جو ہے وہ کسی بھی انسان آنکھ کھولتا ہے ہوش کی اس جہان میں، تو اس کے سامنے یہی ہے۔ اچھا، اس کو دیر نہیں لگتی کہ وہ اس پورے کائناتی فنومینا کو کسی عظیم ہستی کا کرشمہ اور اس کی رحمت مان لے۔ اندر سے فطرت ہے جو اس کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جیسے ہی وہ اس طرف کو آیا، اب مذاہب آ گئے، مذاہب سارے کے سارے مذاہب، ایک بڑی ہستی
اور اس کی پوجا اور سر یہ اس کی کرپا اور اس کی رحمت، مطلب اس کے گرد گھومتے ہیں. اور یہ اپنی اصل میں یہ سارے کے سارے مضمون نہایت خوبصورت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ہندو بھی جب کسی وقت خدا کی قدرتیں بیان کرتا ہے تو آپ واقعتاً دنگ رہ جاتے ہیں، اور اس میں جتنا سا وہ جو حق ہے اس کو ظاہر ہے کیوں نہیں سنائیں گے، کیونکہ یہ فطرت کی وہ ہے. ایک عیسائی بھی کسی وقت کرے گا، ایک یہودی بھی کسی وقت کرے گا، اس اندیکھی ہستی کے کمالات. اچھا، تو یہ جو ہے یہ ہو گیا کہ مذہب نے انسان کے اس جذبے کی جو خدا کی پرستش کرنا چاہتا ہے اس کی کچھ تسکین کر دی. اچھا، اب اس مذاہب کے اس کیمپ میں فردر آگے 2 کیمپ ہیں. جھٹ سے وہ جیسے وہ بعض اوقات وہ بچوں کو کھیلنے دی جاتی ہے نا، وہ ایک مرحلے سے نکلتا ہے تو جھٹ سے ایک نیا مرحلہ جو ہے نا وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے. ابھی وہ اس سے فارغ ہوا تھا اور بہت اعلیٰ ہو گیا تھا کہ وہ خدا کو مان گیا، ٹھیک ہے، اور اس سارے کارخانے کو کسی کا کمال اس نے مان لیا. اچھا، اب جھٹ سے یہ جو ہے مذہبی کیمپ جو ہے وہ آگے 2 کیمپوں میں ہے. ایک وہ ہیں جو آسمانی کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آسمانی کتاب ہے، اور ایک دوسرا ہے جو خدا کے بارے میں کوئی ایسی بات جس کے بارے میں وہ کلیئر کہے کہ ہمارے پاس دیکھو یہ کتاب ہے، یہ ہے، کوئی نبی آئے تھے، کوئی خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے آئے تھے، کوئی سلسلہ آیا تھا، اور نہ ماننے والوں کو جو ہے نا وہ تباہ و برباد کر دیا گیا تھا، اور اس کے کچھ شواہد مطلب وہ. تو اس وجہ سے یہ 2 فریق آگے ہو جاتے ہیں. ایک ہیں جو کتاب آسمانی کو پکڑ کر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ خدا کی طرف سے کچھ ہے آئیے، اور ایک وہ ہیں جو کتاب آسمانی کو بہت کلیئر واضح انداز میں آپ کو بیان لے کر نہیں دے سکتے. اس کا جو واضح ترین جو محل ہے وہ روئے زمین کی 3 ملتیں ہیں اس وقت، یہود، نصارہ اور مسلمان. اچھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ باعتبار حجم یہ اس وقت الحمدللہ روئے زمین کی اکثریت ہے. یعنی روئے زمین کا یعنی انسانیت کا زیادہ بڑا حصہ آسمان سے آئی ہوئی ہدایت کے اندر جو خدا کا کوئی وصف اور تعارف ہے اس کو ماننے والی ہے. اچھا، اب وہ دیکھتا ہے ایک وہ کیمپ ہے جو مذہب کو تو مانتا ہے، خدا کو تو مانتا ہے، لیکن خدا کے بارے میں کوئی نسبتاً سالڈ تصور اور مستند اوتھینٹک کتابوں صحیفوں کی صورت میں ایک وہ کیمپ، اور ایک جس کے پاس یہ نہیں. اچھا، جب وہ یہ دیکھتا ہے تو اس کو ذرہ دیر نہیں لگتی کہ وہ کہتا ہے کہ خدا اگر ہے نا تو اس کا تعارف انہی کے پاس ہے، وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے. یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک رپورٹ جو ہے وہ پڑھی تھی ہم نے کہ یہ 19ویں صدی یہ 1800s کے کو مڈ یا اینڈ پہ جو جاپانی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک اچھی تعداد میں امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے گئے تو ان پر ایک اسٹڈی ہوئی ان کے مذہبی رجحانات کے اوپر. اچھا، وہ اسٹڈی جو ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے جاپان جو ہے بے حد روایت پسند ہے اور اپنا ایک مذہب بھی رکھتا ہے. اچھا، مذہب بہرحال کوئی اندیکھی حقیقتوں ہستیوں کی ہی طلب اور جستجو پر کھڑا ہوتا ہے، اور وہ انسان کی وہ جو تسکین ہے پرستش وغیرہ کی صورت میں وہ بہرحال وہ جاپانی بھی تہذیب یا جاپانی مذہب بھی کرواتا ہے. اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جاپان سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد عیسائی ہو گئی جو امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے گئے. آپ تو کہتے ہیں نا یہ امریکہ یہ بے دین ہے، مطلب بے شمار سطح ہیں نا چیزوں کو دیکھنے کی، وہ ایک سطح نہیں ہے. یعنی اس ماڈرن امریکہ میں بھی اور اس کی ان یونیورسٹیوں میں بھی آپ کہیں گے یہاں پر کیا ہے. اچھا، یہاں پر آ کر وہ انجیل کے معتقد ہو گئے اور وہ جاپانی مذہب، اور جو میں نے رپورٹ پڑھی وہ یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ خدا کا جو تصور ہمیں انجیل کے اندر ملا ہے وہ جاپانی جو ہمارا وہ تھا اس کے اندر وہ نہیں ملا ہے. تو انسان خدا کا تعارف جو ان صحیفوں کے اندر پاتا ہے
وہ جھٹ سے تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ جو دوسرا مرحلہ تھا کہ مذاہب کے اندر ایک آسمانی مذاہب ہیں اور ایک وہ مذاہب ہیں جو تقریباً کو آسمانی ورثہ جو ہے وہ نہیں رکھتے ہیں، تو آپ اس کو دیر نہیں لگتی کہ وہ جھٹ سے جو آسمانی مذاہب ہیں اس کے میں آ جاتا ہے. اور وہ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ جو مارکا ہے بالکل گول ہے، یہ چند ملا مولوی جو ہیں کہیں گوشوں میں پوری خلقت، نہیں، یہ اس کی بہت عجیب و غریب تصویر ہے. جو حقیقی تصویر ہے وہ یہ ہے کہ جہان انسانی کی اکثریت آسمانی ہدایت کو اصولاً انیشلی ماننے والی آج بھی ہے، اور وہ جو باقی خلقت سے اپنا امتیاز بھی آپ کو بتا سکتی ہے. اب مطلب وہ جو طلب اور جستجو ہے وہ تو آپ کے اندر ہی ہونی چاہیے. اچھا، تو یہاں سے اس کو جھٹ سے وہ آ گیا کتاب والا جو ہے نا، آسمان سے اتری ہوئی کتاب پر کھڑی ملتیں جو خدا کا وصف بتاتی ہوں، وہ وہاں پر آ گیا. اچھا، اب وہ اس کو اب یہ رہ گیا کہ یہ 3 ملتیں رہ گئیں. اچھا، اب سبحان اللہ آپ یہ دیکھ لیجئے، اور الحمدللہ کوئی 1 نہیں، کوئی 100 نہیں، کوئی 1000 نہیں، اتنے بڑے بڑے انٹلیکچوئلس جو ہیں وہ ان سارے بر اعظموں کے اندر، یورپ سے لے کر شمالی امریکہ سے لے کر جنوبی امریکہ تک اور آسٹریلیا تک اور دنیا کے باقی خطوں میں، یعنی جس نے وہ یہود و نصارہ کے پاس جو صحیفے پائے جاتے ہیں خدا کا وصف بتانے والے، اور ان کے مقابلے پر جو قرآن پڑھا. اچھا، ایک تو بات یہ ہے، اور یہ قرآن مجید کا اپنا دعویٰ ہے، یعنی قرآن مجید نے اپنے آپ کو بالکل رائیول کے طور پر پیش کیا ہی نہیں ہے کہ جی یہ جو تورات ہے اور یہ جو انجیل ہے میں اس کا رائیول ہوں. اس نے بار بار اور اتنی تکرار کے ساتھ، حتیٰ کہ حافظوں کو سب سے زیادہ متشابہ جو پیدا ہوتے ہیں وہ مصدق لما بین، اتنی بار ہے قرآن مجید مصدق لما، ان کی ویریفیکیشن ہے، ان کا ایک تسلسل ہے. تو اس وجہ سے جو اصل پوزیشن ہے سبحان اللہ. اب یہ جو 3 ملتیں ہیں، ظاہر ہے کہ ہم اس وقت ان کو دین ابراہیم پر نہیں مانتے، لیکن اب تاریخی طور پر اپنی اصل میں تو یہ ملت ابراہیم سے پھوٹ کر نکلی ہیں کسی نہ کسی اس صورت میں. تو وہ یہ ہے کہ یہ تسلسل ہے ایک. اچھا، یہ جو 3 ملتیں اس وقت کی انسانیت کی اکثریت ہے، آنکھیں کھول کر آپ دیکھیے، آپ کو ہر طرف یہی نظر آئے گا، دین ابراہیم. اب اس معنی میں ہم کہہ رہے ہیں دین ابراہیم، ملت ابراہیم آپ کو روئے زمین کی اکثریت کا دین نظر آتا ہے، اور اس کا خدا، ابراہیم کا خدا، اب کسی نہ کسی سے پر کتنا بھی آپ کو تعریف ہو گئی ہو، کسی نہ کسی سے ابراہیم کا خدا اس تورات کے اندر جو آج بھی اس کا جتنا سا حصہ موجود ہے اس تورات کے اندر، اور ابراہیم کا خدا اس انجیل کے اندر بھی آج بھی بولتا ہے اور لوگوں کو وہ کرتا ہے. اس وجہ سے لیکن یہ ہے کہ وہ ابراہیم کا خدا، قرآن مجید اس کے متعلق بار بار یہی کہتا ہے کہ مصدق لما بین یدیہ، لیکن پھر بھی ان کے اندر جو کچھ وہ ہوا ہے تاریخ، اس کے مقابلے پر جب انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا تو میں آپ سے عرض کر دوں، اور یہ شہادت جو ہے اب تو ہزاروں کی نہیں آپ کی، اب لاکھوں کی ہے کہ انہوں نے جب خدا کا وصف پڑھا اہل کتاب کے پاس پائے جانے والے صحیفوں میں، اور جس کے اندر بلا شبہ بہت کچھ بڑے لطف کا اور بڑے مزے کا ہے، لیکن اس کے مقابلے پر قرآن نے جب بتایا تو وہ اش کر اٹھے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. تو ہم نے کہا یہ جیسے پیاز کے پرت ہے نا، کسی وجہ سے اللہ نے یوں رکھا ہوا ہے، یعنی یہ ہدایت کا عمل جو ہے، جو انسان آنکھیں کھولتا ہے 2 3 4 مرحلوں میں، اور ہر مرحلے میں اس کو ذرہ دیر نہیں لگتی، جھٹ سے وہ آگے چلتا ہے یہاں تک کہ وہ رسول کے پاس پہنچ جاتا ہے. لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. تو رسالت سب سے بڑی حقیقت ابراہیم کا خدا اور ابراہیم کی ملت، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ. تو یہ جو اس کے جو باقیات ہیں، اپنی ان تمام آلائشوں کے باوجود بھی پھر بھی ایک بہت بڑی کہانی آج بھی بتاتے ہیں. بہت بڑی کہانی کے اندر جو بہت اعلیٰ اعلیٰ رنگ ہیں وہ آج بھی بھر رہے ہیں، اور وہ جو ان میں جو کچھ آلائشیں وہ جو ہیں
ان سے بھی کام لیا جا رہا ہے اسلام کے لیے. سبحان اللہ, یہ اللہ کی کوئی قدرت ہے کہ اس وقت یہود اور نصارہ کا وجود بھی کسی سطح پر اسلام تک پہنچانے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے, کیونکہ ایک تسلسل ہے جو ایک بالکل ابتدا سے چلنے والے انسان کے لیے درکار ہے. تو رسالت جو ہے اس وجہ سے ٹھیک ہے, وہ نوح علیہ السلام آئے ہوں گے اور ان کا اپنا وجود اور بنفس نفیس آپ ان کے مابین ہیں, اور ہود علیہ السلام بنفس نفیس خود موجود ہیں, تو ظاہر ہے ایک چیز کو, رسالت کو آپ نے دیکھنا ہے تو یوں اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھ لیتے ہیں. تو جناب اب تو نہ وہ بات ہے نہیں. نوح علیہ السلام جس طرح بطور رسول لوگوں کے سامنے باتیں کر رہے ہیں, جھنجھوڑ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام معجزے دکھا رہے ہیں, تو بھائی آج وہ بات نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں رسالت کا ظہور اور رسالت کا ایک چیختی دھاڑتی ہوئی حقیقت کے طور پر آپ کے سامنے آنا, اس کا ڈھب مختلف ہو سکتا ہے, اس کا ڈھب مختلف ہو سکتا ہے. آسمان سے لٹکائی گئی رسی ہدایت کی جس کو رسالت کہا جاتا ہے, اور جس کے اندر خدا کا وصف نہایت اعلیٰ سالڈ کنکریٹ صورت میں یوں دستیاب ہے کہ اس کے سوا وہ کہیں آپ کو نہیں مل سکتا. رسالت اپنی اس حیثیت کے ساتھ آج بھی جہان انسانی کی نگاہیں خیرہ کرتی ہے. اب وہ جو ہے نا کہ ہاں آپ اندھے ہیں, آپ بہرے ہیں, صم بکم عمی, تو وہ تو صاحب آپ نبی کے بالکل سامنے آ بیٹھتے نا, تو اگر صم بکم عمی ہے تو آپ کو ہدایت نہیں ملنے والی, اور خدا کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میرے تو تسلی نہیں ہوئی, تو خدا جو ہے نا وہ آپ کی تسلی استغفر اللہ کرواتا پھرے گا. وہ نہیں ہے, خالصتاً ابدیت ہے. جتنی سی نشانیاں دکھا دینے سے ایمان مطلوب ہو جاتا ہے, اور اس کی بنیاد پہ ایمان نہ لانے کی صورت میں آپ کو دوزخ اور ایک دائمی عذاب کا جو ہے وہ مستحق بنا دیا, وہ چیز ہو چکی ہے. تو رسالت کی ایسی زبردست مرکزی حیثیت روئے زمین پر خدا کے حوالے سے اور مقصد وجود کے حوالے سے, تو یہ وہ مضمون ہے کہ جس کے ساتھ انسانوں کا اعراض اور انسانوں کا تعامل اس سورۃ ہود کا مرکزی موضوع ہے. ہم نے سورۃ ہود سے ہٹ کے بھی کچھ حوالے یہاں پر اسی لیے بیان کیے کہ یہ جو ایک معاصر شرک کے اندر گڑا ہوا ذہن ہے, جب اس کو ہم نے رسالت کی چوکٹ پر لانا ہے, خدا کی عبادت بھی کیونکہ مطلب ہے اس وقت جو ہے نا وہ ایک بڑی ایبسٹریکٹ سی چیز ہوگی, تو رسالت کی چوکٹ پر لانا ہے, تو یہ کچھ مقدمات اس کے لیے ضروری تھی.